بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہدین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم قرآن مجید کی ان پاک اور روشن ہستیوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام سنتے ہی انسان کے دل میں نور اور ہدایت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ قرآن میں ان کا تذکرہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کے سلسلے میں آیا ہے۔ وہ دعائیں جن میں انہوں نے رب العالمین سے پاک اور نیک اولاد کی فریاد کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی، اے زکریا، ہم تمہیں ایک اولاد یحییٰ عطا کریں گے، اور اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی نبوت تک ہر پہلو میں ہمیں صبر، تقوی، علم اور پرہیزگار کا سبق ملتا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، قرآن اور یحییٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر انہی صورتوں میں آیا ہے جن میں ان کے محترم والد حضرت زکریا کا ذکر ہے اور جن کی دعاؤں کا وہ حاصل تھے۔ اے زکریا، ہم بے شک تم کو بشارت دیتے ہیں کہ ایک بیٹے کی اس کا نام یحییٰ ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا ہے۔ حضرت زکریا اور بیٹے کی ولادت حضرت یحییٰ سے متعلق روایت کا حاصل یہ ہے کہ وہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے تھے، اور یحییٰ علیہ السلام کے لیے جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اس میں یہ کہا تھا کہ وہ پاک اولاد ہو۔ چنانچہ قرآن عزیز نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا منظور فرما لی۔ چنانچہ یحییٰ نیکوں کے سردار اور جہد اور تقوی میں بے مثال تھے۔ نہ انہوں نے شادی کی اور نہ ان کے دل میں کبھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوا، اور اپنے بزرگ باپ کی طرح وہ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی میں علم و حکمت سے بھر دیا، اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت دیتے اور ان کے آنے سے پہلے رشد و ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتے تھے۔ چنانچہ مبارک ارشاد ہے جس کا ترجمہ، پس زکریا جس وقت مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا تو فرشتوں نے اس کو پکارا، اے زکریا، اللہ تم کو ایک بیٹا یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ عیسیٰ کی بشارت دے گا، اور وہ اللہ کی اور اس کے بندوں کی نظر میں برگزیدہ اور گناہوں سے بیلوث ہوں گا اور نیکوں میں سے نبی ہوں گا۔ سیرت کی کتابوں میں اس جگہ پر الگ الگ معنی نکل آئے ہیں، جسے حلیم، شہنشیل، عالم، فقیہ، دین، دنیا کا سردار، شریف و پرہیزگار، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور سطروں کے معنی کو حاوی ہے، اس لیے ترجمہ میں انہی کو اپنایا گیا ہے۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں حصور کے بھی الگ الگ معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ وہ آدمی جو عورت کے قریب تک نہ گیا ہو، جو ہر قسم کے گناہ سے بچا ہو اور اس کے دل میں گناہ کا خطرہ بھی نہ گزرتا ہو، جو آپ بھی اپنے نفس پر پوری طرح قابو رکھتا ہو اور نفسانی خواہشات کو روکتا ہو۔ ہمارے خیال میں یہ سب معنی ایک ہی حقیقت کی الگ الگ تعبیریں ہیں، اسی لیے ڈکشنری میں حصر کے معنی رکاوٹ آتے ہیں اور حصور اس کا مبالغہ ہے۔ اسی لیے اس جگہ یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک جن معاملوں سے رکنا ضروری ہے ان سے رکنے والا حصور ہے، اور اس لحاظ سے چونکہ یحییٰ میں تمام صفتیں موجود ہے اس لیے سبھی معنی ان پر فٹ بیٹھتے ہیں۔ البتہ طاقت باقی رہنے کے باوجود
اس پر قابو پانے کے لیے اللہ کے برگزیدہ انسانوں کے ہمیشہ دو طریقے رہے ہیں۔ ایک یہ کہ بنا بیاہی زندگی آخر اختیار کرنا، مجاہدوں، ریاضتوں اور نفس خوشی کے ذریعے ہمیشہ کے لیے اس کو دبا دیا جائے، گویا اس کو فنا کر دیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہی پہلو زیادہ نمایاں ہے، اور یحییٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ وصف وغیرہ مجاہدہ و ریاضت ہی کے شروع فطرات میں ہی رکھ دیا تھا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس درجہ قابو میں رکھا جائے اور اس پر اس حد تک ضبط قائم کی جائے کہ وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بے محل حرکت میں نہ آ پائے، بلکہ بے محل حرکت میں آنے کا خطرہ تک باقی نہ رہے۔ لیکن انسانی نسل کے باقی رہنے کے لیے صحیح طریقے کے ذریعے شادی شدہ زندگی اختیار کی جائے۔ پہلا طریقہ اگرچہ یدپی کچھ حالتوں میں پسندیدہ ہوتا ہے، مگر انسانی فطرت اور اجتماعی زندگی کے لیے غیر مناسب ہے۔ پس جن نبیوں نے اس طریقے کو اپنایا وہ وقت کی اہم ضرورت کے حساب سے تھا، خاص طور سے جب کہ ان کی دعوت خاص قوموں میں محدود تھی۔ لیکن جماعتی زندگی کے لیے فطرت کا حقیقی تقاضا صرف دوسرا طریقہ پورا کرنا ہے، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا ذاتی عمل اسی طریقے کی تائید کرتے ہیں۔ اور جب کہ آپ تمام دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں تو ایسی شکل میں آپ کے لائے ہوئے دینی فطرات میں اسی کو برتری حاصل ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ نے زندگی کے کئی شعبوں میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دنیا کے معاملوں سے الگ ہو کر پہاڑوں کے غاروں اور بیابانوں میں زندگی گزارنے والے آدمی کے مقابلے میں اس آدمی کا رتبہ اللہ کے یہاں زیادہ بلند ہے جو دنیا کی زندگی کے معاملوں میں قید رہ کر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور قدم پر قدم اس کے حکم کو نظروں کے سامنے رکھے۔ ترجمہ: اے یحییٰ، خدا کا حکم ہوا کیونکہ وہ خوشخبری کے مطابق پیدا ہوا اور بڑا اللہ کی کتاب تورات کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ لگ جا۔ چنانچہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ ہم نے اسے علم و فضیلت بخشی، ساتھ ہی اپنے خاص فضل سے دل کی نرمی اور نفس کی پاکی عطا فرمائی۔ وہ پرہیزگار اور ماں باپ کا خدمت گزار تھا، سخت گر اور نافرمان نہ تھا۔ اس پر سلام ہو، یعنی سلامتی ہو، جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرا اور جس دن پھر زندہ کیا جائے گا۔ 19:12-15 بحث میں آئی آیاتوں میں وہ آیات نحو الحکم صبیہ کے یہی معنی ہے، جیسا کہ تاریخ ابن کثیر میں عبداللہ بن مبارک میں معمر سے نقل کیا ہے، اور جس آدمی نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ یحییٰ بچپن ہی میں نبی بنا دیے گئے تھے، صحیح نہیں ہے۔ اس لیے نبوت کے منصب جیسا اونچا اور اہم منصب کسی کو بھی بچپن ہی میں مل جانا نہ عقل کے نزدیک صحیح ہے اور نہ نقل سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور سے حضرت یحییٰ کو ان آیاتوں میں جو سلامتی کی دعا دی گئی ہے وہ 3 وقتوں کے ساتھ خاص ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کے لیے یہی 3 وقت سب سے زیادہ نازک اور اہم پیدائش کا وقت، جس میں رحم مادر غرب شے سے جدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، اور وقت موت کی، جس میں دنیا سے ودا ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، حشر و نشر کا وقت کی، جس میں قبر برزخ سے آخرت دنیا میں عمل کی وجہ سے سزا کے لیے پیش ہوتا ہے۔ اس لیے جس آدمی کو اللہ کی اور سے ان 3 وقتوں کے لیے سلامتی کی بشارت مل گئی، اس کو دونوں دنیا کی سعادت کا کل بھنڈار مل گیا۔ فطبیٰ لہو و حسن معاب، خوشحالی اور نیک انجامی ہے اس کے لیے۔ تو دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں پاک دامن رہنا، گناہ سے دور رہنا اور حق کی دعوت دینا انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے کبھی شادی نہیں کی، گناہ کا خیال تک ان کے دل میں نہ آیا، اور بچپن ہی سے علم و حکمت سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خدمت یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
آمد کی بشارت دی اور لوگوں کو ان کے لیے تیار کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی یحییٰ علیہ السلام کی طرح علم، تقوی اور نیکیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بندوں اور سچے پیغمبروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔